سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 93۔ اپنی شادی کے دوسرے روز یوناف شام سے کچھ دیر پہلے دریائے فرات کے کنارے شماس دیوتا کے اس قدیم معبد میں داخل ہوا جسے یافا نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ اس معبد میں داخل ہونے سے پہلے یوناف نے اپنے ہاتھوں میں 3-4 پتھر اٹھا لیے تھے۔ جب وہ اس قدیم عمارت کے دروازے پر گیا تو اندر سے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو سیاہ عبا میں ڈھانکے یافا نمودار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیلی دھند کی قوتیں بھی تھیں۔ یوناف کو اس عمارت کے دروازے پر دیکھ کر نیلی دھند کی قوتیں آہستہ آہستہ دھوئیں کی طرح پھیلتی اور بکھرتی ہوئی یوناف کی طرف بڑھنے لگی تھیں، اور ان کے اندر شیطانی قوتیں اپنے مکروہ عزائم اور اپنے بھیانک چہروں کو لیے طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہوئی ایک گہری نیلی دھند کی صورت میں یوناف سے قریب تر ہونے لگی تھیں۔ لیکن جب وہ قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ یوناف کی طرف بڑھیں تو یافان نے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے نیلی دھند کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس موقع پر یوناف نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک پتھر پر اپنا کوئی عمل کیا، اور جو ہی اس پتھر کو اس نے نیلی دھند کے اندر پھینکا تو نیلی دھند کی قوتیں بری طرح چیخ و پکار اور اضطراب و کرب کا اظہار کرتی ہوئی یافان کی پشت کی طرف سمٹ گئیں۔ اتنی دیر تک شماس دیوتا کے معبد کی اس قدیم عمارت کے اندر سے یافان کی بیٹی اریشیا بھی نکل آئی۔ وہ یافان کے پہلو میں کھڑی ہو کر بڑی حیرت اور پریشانی کی حالت میں یافان کے سامنے کھڑے یوناف کی طرف دیکھنے لگی۔ یافان نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے قدیم دشمن، اب تو اس بھولی بسری اور پرانی دیمک زدہ عمارت کے اندر کیا لینے آیا ہے؟ اس سوال پر یوناف نے تھوڑی دیر کے لیے باری باری یافان اور پھر اریشیا کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس نے یافان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یافان، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آشوریوں کے اس لشکر میں شامل ہوں جس نے بابل پر حملہ آور ہو کر بابل شہر کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اے یافان، اس موقع پر اگر میں تیرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرنا چاہتا تو اس کے لیے میرے پاس معقول بہانہ تھا، اور میں تمہیں شماس دیوتا کی اس قدیم عمارت سے باہر نکال پھینکتا، لیکن تو دیکھتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ تیری طرح میں نے وحشی سوار کی طرح علم انگیزی، جنگلی باشندے کی طرح خواہشوں کی گندگی، اور لومڑی نفس انسان کی طرح روح کی ذلت سے کام لیتے ہوئے تجھ سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اب بھی وقت ہے، برائی اور بدی سے باز آ جا، نیکی کی طرف مائل ہو جا، اور نیکی کی طرف مائل ہونے سے اگر یہ شیطانی عناصر تیرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور تجھے زمین میں دفن ہو جانا پڑتا ہے تو نیکی کی خاطر تو ایسا بھی کر گزر۔ آخر تو کب تک بدی کے ان عناصر کا سہارا لے کر اپنے جسم کے ڈھانچے کو گھسیٹتا رہے گا؟ اے یافان، اس اللہ سے ڈر، اپنے اس رب سے خوف کھا جسے اگر تم نہیں دیکھ سکتے اور نہ اپنے حواس سے اسے محسوس کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ وہ تم سے دور ہے۔ نہیں، وہ اپنے ہر بندے سے اتنا ہی قریب ہے کہ جب اور جس وقت کوئی چاہے تو اس سے عرض و گزارش کر سکتا ہے، اور ہاں، دل ہی دل میں جو کوئی اس سے گزارش کرتا ہے اسے بھی وہ سن لیتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، فیصلہ بھی صادر فرماتا ہے۔ اے یافان، تیری طرح لوگ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو اپنی نادانی سے اللہ اور رب قرار دیتے ہیں، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سنوائی نہیں کر سکتے، اور نہ ان میں طاقت ہے کہ تمہاری درخواست پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں، مگر اللہ جو اس کائنات کا فرما روائے مطلق ہے، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اس قدر قریب ہے کہ بندہ بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی سفارش کے براہ راست اور ہر وقت ہر جگہ اسے پکار اور اس سے مانگ سکتا ہے۔ لہٰذا اے یوناف، تو اپنی نادانی اور حماقت کو چھوڑ، اور یہ جو شیطانی قوتوں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اسے چھوڑ دے،
اپنے رب کے اس پیغام پر لبیک کہہ جو اس نے اپنے سارے پیغمبروں کے ذریعے سے بنی نوع انسان تک پہنچایا ہے۔ اے یافان، اصل زندگی اور انسان کے لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ ایک اللہ کو الہ اور رب مانا جائے، اللہ کی ذات و صفات، اختیارات اور حقوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے آخرت پر ایمان لایا جائے، ان اصولوں اور کلیات کے مطابق زندگی بسر کی جائے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے دی ہے۔ یہی دین تمام انسانوں کو اول یوم پیدائش سے دیا گیا تھا۔ بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اسی طرح بنے کہ مختلف زمانے کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط تحریک سے یا خواہشات نفس کے غلبے سے یا عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدلا اور اس میں نئی نئی باتیں ملا دیں، اور مزید یہ کہ اس کے حقائق میں اپنے نفس کے احساس اور فلسفوں سے کمی بیشی اور ترمیم اور تحریک کی، اس کے احکامات میں اضافے کیے، خود ساختہ قوانین بنائے، جزیات میں خرابیاں پیدا کر کے اختلافات کو ہوا دی، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیا۔ اس کے لانے والے انبیاء اور اس کے علم بردار بزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو نفرت اور مخالفت کا نشانہ بنایا۔ اس طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور ہر مذہب اور فرقے کی پیدائش نوع انسانی کو مزید گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی۔ لہٰذا اے یافان، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس راستے کو اپنا، اس دین کو قبول کر جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے یافان کی نیلی دھند کی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابلیسی گماشتوں، اے شیطانی قوتوں، کب تک تم اس یافان کے ڈھانچے کو اپنے ساتھ گھسیٹتے پھرو گی؟ کیوں اس یافان کے ڈھانچے سے طرح طرح کے گناہ اور بدی کرا کر تم لوگ اپنی تقدیر کو سیاہ اور اپنے اعمال نامے کو گندا کرتے چلے جا رہے ہو؟ اپنے رب کے خوف سے بچنے کی کوشش کرو جس کے سامنے تم نے ایک روز حاضر ہو کر اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس روز نہ یہ یافان تمہیں بچا سکے گا اور نہ تم یافان کے کسی کام آ سکو گے۔ اس روز اللہ کے حضور تم اپنے آپ کو بدترین اور کمزور ترین شے تصور کرو گے، لہذا قبل اس کے کہ تم وہ وقت دیکھو کہ تم ایک بھیانک مجرم کی حیثیت سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور تمہیں دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے، اب بھی وقت ہے اس یافان کے ڈھانچے کو زمین کے اندر دفن کر دو، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، ماضی میں جو تم سے گناہ ہوئے ان سے تائب ہو کر آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کر کے نیکی کی زندگی کو اپناؤ، اسی میں تمہاری بہتری اور اسی میں تمہاری فلاح ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا۔ یوناف کے خاموش ہونے پر اریشیا نے انتہائی غصے اور غضبناکی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور کیوں بار بار میرے باپ کو تنگ کرنے یہاں آ جاتے ہو؟ پچھلی بار تم اس قدیم معبد میں داخل ہوئے تو تم نے میرے باپ کو اس قیمتی اور سودمند شہر سے محروم کر دیا تھا جو میرے باپ نے بڑی محنت اور کوششوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ اے اجنبی، بتا اس شہر کو تو نے کہاں ڈالا، اسے تو نے کہاں چھپا دیا ہے؟ میرے باپ کی ان نیلی قوتوں کی دھند نے اس شہر کو بہت تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نہیں ملا، لہٰذا تو ہمیں بتا کہ تو نے اس شہر کو کہاں رکھ دیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر سن رکھ، یہ نیلی دھند کی ہولناک قوتیں تم پر حملہ آور ہوں گی اور تم یہاں سے بچ کر نہ جا سکو گے۔ اگر ہمیں وہ قیمتی شہر نہ ملا تو تم یہاں اس قدیم عمارت کے اندر اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اریشیا کے خاموش ہونے پر یوناف نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور پھر اس نے اریشیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، لگتا ہے کہ اس یافان کا سیاہ رنگ و روغن تیرے ذات پر بھی چڑھ گیا ہے۔ تو کیوں اپنے آپ کو بدی اور گناہ میں ملوث کرتی ہے؟ کیوں اس یافان کا ساتھ دیتی ہے اور کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتی ہے؟ اگر تو یہ خیال کرتی ہے کہ میں کوئی عام انسان ہوں اور نیلی دھند کی یہ قوتیں مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے تو یہ تمہارا فریب اور تمہاری غلط فہمی ہے۔ میری حقیقت اس یافان سے پوچھنا، اس کی یہ جو ڈھانچہ نما حالت ہے یہ بھی میں نے ہی کی تھی۔ جن نیلی دھند کی قوتوں کی تو مجھے دھمکی دیتی ہو، یہ یافان جانتا ہے کہ میں جب اور جس وقت چاہوں نیلی دھند کے اندر کام کرنے والی شیطانی قوتوں کی ساری طاقت اور ان کی ساری قوت کے پرخچے اڑا کر رکھ دوں گا۔ اے لڑکی، یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ نیکی بدی کا ٹکراؤ
میرے اور یافان کے درمیان ہے، تو بیچ میں نہ پڑ ورنہ تو یوں ہی خواہ مخواہ ماری جائے گی۔ یافان نے اپنا استغفاری ہاتھ بلند کر کے عریشیا کو خاموش رہنے کے لیے کہا، پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے بغیر یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نیکی کے نمائندے، آخر تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یافان کے اس استفسار پر یوناف نے تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے بولا، اے یافان، میں تجھے تمہاری بدی اور تمہاری گناہوں سے آگاہ کرنے اور نیکی کا راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، سو ایسا کر کے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اے یافان، تو کب تک اپنی بیٹی عریشیا کی محبت کی خاطر اوروں کی لڑکیوں کو اٹھا کر انہیں عریشیا کا روپ دیتا رہے گا اور اپنے لیے سکون اور اطمینان فراہم کرتا رہے گا؟ تو اس کام کو بھی بند کر دی، ورنہ میں تیرے اس کام کے خلاف بھی حرکت میں آؤں گا اور کسی بھی لڑکی کو تیرے چنگل میں پھنسنے نہ دوں گا۔ اے یافان، میں اب جاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف وہاں سے ہٹ گیا۔ یوناف کے جانے کے بعد حسین عریشیا نے یافان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، یہ جوان جو ابھی ابھی آپ کے سامنے کھڑا ناقابل برداشت گفتگو کر رہا تھا اور جس نے اس نیلی دھند کی قوتوں کو بھی ڈرا دھمکا کر آپ کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا، آخر یہ ہے کون؟ آپ کیوں اس کے خلاف حرکت میں نہیں آتے؟ یہ دوسری بار یہاں آیا ہے اور دونوں بار میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس کے سامنے دبے دبے اور بے بس سے لگتے ہیں۔ عریشیا کی اس گفتگو پر یافان نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر اس نے پیار سے اپنا استغفاری ہاتھ عریشیا کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، یہ جوان جو ابھی ابھی مجھ سے جھگڑا کر کے گیا ہے، اس کا نام یوناف ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ بہت بڑا اور زبردست اور بے شمار سری قوتوں کا مالک ہے۔ بس تم یوں جانو کہ یہ آدم کے وقت سے زندہ ہے اور نہ جانے کب تک مزید زندہ رہے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو کئی بار اپنے سامنے سے عزازیل یعنی شیطان کو بھی بھاگنے پر مجبور کر چکا ہے۔ کبھی میں بھی عام لوگوں کی طرح ایک زندہ انسان تھا، پر اس شخص نے اپنی قوتوں کو میرے خلاف استعمال کر کے مجھے ہڈیوں کے اس موجودہ ڈھانچے میں تبدیل کر دیا، اور یہ جو میری نیلی دھند کی قوتیں ہیں، ان پر بھی یہ قابو پانے اور عبور حاصل کرنے کا فن جانتا ہے۔ یہ بے شمار قوتوں کا مالک انسان ہے، اسی بنا پر تو نے دیکھا کہ میں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ بہرحال اب جب کہ وہ جا چکا ہے تو اس سے ہونے والی گفتگو کو ختم کر دو۔ آؤ اب دونوں باپ بیٹی اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی یافان اور عریشیا شماس دیوتا کے اس قدیم معبد کی عمارت کے دوسرے کمرے کی طرف چلے گئے۔ یافان سے گفتگو کرنے کے بعد یوناف شماس دیوتا کے اس معبد کے قدیم عمارت سے تھوڑی ہی دور گیا ہوا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر اپنا ریشمی لمس دیا، اور اس کے ساتھ ہی یوناف کی سماعت سے ابلیکا کی مترنم اور شہد بھری آواز ٹکرائی، اے یوناف، میں تمہیں آشوریوں کے بادشاہ پلاسر کی بیٹی رقیم سے شادی کرنے پر مبارکباد دیتی ہوں۔ میں اس لڑکی کو دیکھ چکی ہوں، وہ واقعی انتہا درجے کی پرکشش اور خوبصورت ہے۔ میری غیر موجودگی میں تم نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے اور یہ ایک عمدہ قدم اٹھایا ہے۔ ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، تو کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے شادی کیے آج 2 روز ہو چکے ہیں۔ اس دوران میں نے تمہارا بہت انتظار کیا کہ شاید تم مجھے اس شادی پر مبارکباد دو گی یا اس شادی پر اپنے خیالات کا اظہار کرو گی، لیکن اس دوران تم نے کوئی لمس نہ دیا۔ اس سے میں نے بھی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ضرور کسی مہم پر نکلی ہوئی ہو، لہٰذا میں نے بھی تمہیں نہیں پکارا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جس مہم پر تم نکلی ہو اس مہم کو مکمل کرنے کے بعد ہی تم میری طرف لوٹو اور آپ میری گردن پر لمس دے کر اپنی موجودگی کا اظہار کرو گی۔ یوناف تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے دوبارہ ابلیکا کو مخاطب کر کے کہا، اے ابلیکا، اب بتاؤ تم کہاں چلی گئی تھی اور تم اس وقت کہاں سے لوٹ رہی ہو؟ ابلیکا نے رنگ بکھیرتی آواز میں کہا، اے یوناف میرے حبیب، بابل سے نینوا کی طرف جانے کے بعد جس وقت تم نے نینوا شہر سے باہر ایک سرائے میں قیام کیا تھا، میں اس وقت ہی تم سے علیحدہ ہو کر ایک نئی سرزمین کی طرف چلی گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس سرزمین سے تمہارے لیے مفید معلومات حاصل کروں۔ ابلیکا کی یہ گفتگو سن کر یوناف نے بڑی بےتابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابلیکا سے پوچھا، اے ابلیکا، تو کون سی نئی سرزمینوں کی طرف چلی گئی تھی اور ان سرزمینوں سے متعلق تو کون سی اور کیسی تفصیلات حاصل کر کے لوٹی ہے؟
یوناف کے اس سوال پر ابلیکا پھر کہہ رہی تھی، اے یوناف میرے حبیب، میں چین کی طرف چلی گئی تھی، وہاں سے میں تمہارے لیے بے حد مفید اور سود مند اطلاعات لے کر لوٹی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ بابل سے نکل کر اب تم بھی چین کا رخ کرو اور وہاں پر ہم دونوں نیکی اور بدی کے تناظر میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سنو یوناف، میں چین کے مرکزی شہر چینچو سے ہو کر آ رہی ہوں۔ چین پر اس وقت شینگ نام کا ایک خاندان حکمران ہے، اور اس خاندان کا ایک فرد ہے جس کا نام دین ہے۔ وہ اس وقت چین کا بادشاہ ہے۔ ان لوگوں کا مرکزی شہر بہت خوبصورت ہے۔ وہاں ان علاقوں کے نسبت مختلف قسم کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کو اپنی زبان پر یہ لوگ شینگٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو اس کے نام سے یا بادشاہ کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ یہ بادشاہ کو تین تیزو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یہ تین تیزو کا لفظ ان کی اپنی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں جنت کا بیٹا۔ تو گویا جو شخص ان کا بادشاہ بنتا ہے، اسے وہ جنت کا بیٹا یعنی تین تیزو کہہ کر پکارنے لگتے ہیں۔ اے یوناف میرے حبیب، تم کب تک ان سرزمینوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ان سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے حالات، وہاں کے مناظر، وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر تم یقیناً خوش ہو جاؤ گے۔ ابلیکا کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اے ابلیکا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے چین جیسی دور دراز کی سرزمین سے متعلق اس قدر معلومات فراہم کی ہیں۔ بہرحال میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پلاسر نے جو کاسیوں کی سلطنت کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے، اس مہم کی تکمیل کے بعد میں ضرور چین کی طرف جاؤں گا اور وہاں کچھ عرصہ رہ کر وہاں کے حالات کا جائزہ لوں گا۔ تھوڑی دیر رک کر یوناف پھر ابلیکا کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے ابلیکا، تو دیکھتی ہے کہ ہم بابل شہر کو فتح کر چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اس کاسی سلطنت کے 3 بڑے شہر ہیں، ایک لارسک، دوسرا پنور اور تیسرا اور۔ بابل سے نکل کر اب ہم پنور پر حملہ آور ہوں گے، اس کے بعد لارسک اور اور کا نمبر آئے گا۔ اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ وہی اور شہر ہے جو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جائے پیدائش تھا؟ یوناف نے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ وہی اور شہر ہے۔ یوناف کا یہ جواب سن کر ابلیکا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب تم اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور بابل شہر میں اپنی بیوی رقیم کے پاس جا کر نمودار ہو، اس لیے کہ وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے مسکراتے ہوئے اپنی سری قوتوں سے کام لیا اور وہاں سے وہ روپوش ہو گیا۔ پلاسر نے چند یوم تک بابل میں قیام کر کے شہر کا نظم و نسق درست کیا، پھر اپنا ایک حاکم اس شہر پر مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بابل شہر سے کاسیوں کے دوسرے بڑے شہر پنور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں یوناف اور رقیم دونوں میاں بیوی 2 سالاروں کی حیثیت سے پلاسر کے ساتھ تھی۔ پنور شہر پہنچ کر آشوریوں کے بادشاہ پلاسر نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر پڑاؤ کیا، اور پھر یوناف کے مشورے کے مطابق اس نے جنگل سے ایک بہت بڑے اور قدیم درخت کو کاٹا۔ اس درخت کے لمبے اور خوب موٹے اور مضبوط تنے کو اس نے ایک جنگی رتھ کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر اس جنگی رتھ کے آگے انگنت گھوڑے جوت دیے گئے۔ ان گھوڑوں کو پنور شہر کی فصیل کے دروازے کی طرف تیزی سے بھگاتے ہوئے جنگی رتھ کو اندر رکھے ہوئے موٹے اور لمبے تنے کی ضربیں شہر پناہ کے دروازے پر لگا کر دروازے کو توڑ دیا گیا۔ اس طرح پلاسر پنور شہر کے دروازے کو توڑ کر شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شہر کے محافظ لشکر کو اس نے تحقیق کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ بابل کے بعد پنور پر بھی اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد پلاسر اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا، اور جس طریقے سے اس نے پنور شہر کو فتح کیا تھا، ایسے ہی اس نے لارسک شہر کو بھی فتح کر لیا، اور پھر لارسک پر بھی اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد پلاسر اور شہر کی طرف بڑھا، اور جس طریقے سے اس نے پنور اور لارسک شہر کو فتح کیا تھا، اسی طرح اس نے ایک بڑے درخت کے تنے کی ضربیں شہر پناہ کے دروازے پر لگا کر شہر پناہ کے دروازے کو توڑ دیا، اور یوں اس نے اور شہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اب گویا پلاسر نے بحیرہ عرب تک اپنی فتوحات کو وسیع کر لیا تھا، اور اس سرزمین تک اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اپنی فتوحات کی خوشیاں منانے کے لیے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ اور شہر سے باہر خیموں کے شہر میں پڑاؤ کر لیا۔ بابل شہر سے باہر شماس دیوتا کے معبد کی قدیم عمارت میں
ایک روز صبح ہی صبح یافان بڑی تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا جسے عریشیا کی خوابگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ عریشیا اس وقت اپنی خوابگاہ میں بیٹھی کوئی کپڑا سی رہی تھی کہ یافان تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا۔ یافان کو اس قدر تیزی اور اس حالت میں داخل ہوتے دیکھ کر عریشیا اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، اور قبل اس کے کہ وہ یافان سے کچھ پوچھتی، یافان نے خود ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، میری نیلی دھند کی قوتوں نے ابھی ابھی اطلاع دی ہے کہ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس معبد کی عمارت میں داخل ہونے والا ہے، لہٰذا آؤ دونوں باپ بیٹی اس معبد کے باہر نکل کر عزازیل اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کریں۔ عریشیا نے کسی قدر حیرت سے یافان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، یہ عزازیل کون ہے؟ آپ کیوں اس کا استقبال اس معبد سے باہر نکل کر کرنا چاہتے ہیں؟ یافان نے بڑے پیار سے عریشیا کو سمجھانے کے انداز میں کہا، اے میری بیٹی، یہ عزازیل وہی ہے جسے ہم ابلیس اور شیطان کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس نے اللہ کے کہنے پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ کبھی اس کے ساتھ میرے عمدہ اور گہرے مراسم تھے، بیچ میں ہم دونوں کے تعلقات میں ایک خلیج حائل ہو گئی تھی، لیکن اب میں پھر ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میں سمجھتا ہوں میرے اور تمہارے لیے یوناف کی طرف سے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ یوناف کا مقابلہ کرنے کے لیے عزازیل کی مدد اور حمایت ہمارے لیے انتہائی سود مند اور نفع بخش ہوگی، لہٰذا اے میری بیٹی، آؤ اس معبد کی عمارت سے باہر نکل کر عزازیل اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کریں۔ عریشیا شاید یافان کی بات سمجھ گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا اور سوئی اس نے ایک طرف رکھ دیے، پھر وہ چپ چاپ یافان کے ساتھ ہو لی۔ دونوں باپ بیٹی جب اس معبد کی عمارت سے باہر نکل آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر عزازیل ان کی طرف آ رہا تھا، اور اس موقع پر عزازیل کے ساتھ عارب، بیوسا اور نبیتا اور کوزن نام کا وہ جن بھی تھا جو کسی دور میں سلیمان علیہ السلام کے ایک مشیر اور ماتحت کی حیثیت سے کام کرتا رہا تھا۔ عزازیل جب اپنے ساتھیوں کے قریب آیا تو یافان نے عریشیا کے ساتھ آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ان سب کا استقبال کیا، پھر ان سب کو عمارت کے اندر لایا اور اپنے کمرے خاص میں بٹھاتے ہوئے اس نے بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عزازیل، ایک عرصے بعد آج تم میری طرف آئی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا آنا بے مقصد تو نہ ہوگا۔ یافان کے اس سوال پر عزازیل تھوڑی دیر کے لیے مسکرانہ اور عیارانہ ہنسی ہنستا رہا، پھر اس نے یافان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یافان، میرے کارکنوں نے مجھے خبر دی تھی کہ تم نے امہوتب کے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا جسے میں نے مصر کے اہرام کے اندر سے نکال کر دریائے نیل میں پھینک دیا تھا، اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس شہر کو تم حرکت میں بھی لائے تھی، اور یہ کہ اچانک یہاں یوناف نمودار ہوا اور اس نے تم سے وہ شہر چھین کر نہ جانے کہاں ضائع کر دیا ہے۔ اے یافان، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ یوناف نیکی کا نمائندہ ہے، وہ کبھی بھی تیرے لیے مخلص اور سود مند ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیری اور اس کی راہیں جدا جدا ہیں، لہٰذا میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تو اس یوناف کے خلاف ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم سب مل کر اسے اذیت پہ اذیت پہنچاتے رہیں۔ عزازیل کی اس گفتگو پر یافان نے بڑی خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے عزازیل، اس یوناف نے واقعی میرے ساتھ ظلم اور ستم کیا ہے، اس نے مجھ سے امہوتب کا وہ طلسم چھین کر نہ جانے کہاں ضائع کر دیا ہے، اور اے عزازیل، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گا، اور جو کارروائی بھی تم اس یوناف کے خلاف کرو گے، میں اور میری بیٹی عریشیا اس کارروائی میں بڑی سرگرمی اور تندہی سے کام کریں گے۔ یافان کا یہ جواب سن کر عزازیل خوش ہوا۔ اس نے دوبارہ یافان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یافان، مجھے خوشی ہے کہ تم ہماری طرف لوٹ آئے ہو اور ہمارے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوئے ہو۔ سنو، جیسا کہ تم جانتے ہوگی کہ اس یوناف نے آشوریوں کے بادشاہ پلاسر کی بیٹی رقیم سے شادی کر لی ہے، لہٰذا میں نے اس یوناف کے ساتھ ساتھ آشوریوں کے بادشاہ پلاسر کے خلاف بھی ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ تم اور تمہاری بیٹی عریشیا، عارب، بیوسا اور نبیتا اور ہمارے نئے ساتھی کوزن کے ساتھ اور شہر کی طرف کوچ کر جاؤ اور وہاں یوناف کی بیوی رقیم پر اچانک حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دو۔ میں نے اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی یوناف شادی کرے گا اور جس لڑکی کے ساتھ بھی یہ شادی کرے گا، ہم اس لڑکی کا خاتمہ ہی کر دیا کریں گے،
تاکہ یہ یوناف ہماری طرف سے ایک دائمی اذیت اور کرب میں مبتلا رہے۔ اور اس کوزن سے متعلق میں یہ بتا دوں کہ یہ بہت سی قوتوں کا مالک ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے، اور یہ ہر برے اور ضرورت کے وقت تمہارا بہترین ساتھی اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یوناف کی بیوی رقیم کو ہلاک کرنے کا یہ کام تو تم سب مل کر ہی کرو گے، جبکہ میں اکیلا ایک بزرگ آدمی کی صورت میں شمال کی طرف کوچ کروں گا۔ میں آرمینیا کے اندر جس قدر بادشاہ اور حکمران ہیں، انہیں میں آشوریوں کے بادشاہ پلاسر کے خلاف حرکت میں لاؤں گا، انہیں اکساؤں گا کہ وہ پلاسر پر حملہ کریں، اور جب وہ سب مل کر پلاسر پر حملہ کریں گے تو پلاسر کی نہ صرف حکومت اس سے چھین کر رہ جائے گی، بلکہ یہ آشوری بھی آرمینیا کے اندر بسنے والے مختلف قبائل کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ سنو یافان، سب سے پہلے میں آرمینیا میں بسنے والی ایک قوم احلاموں کی طرف جاؤں گا۔ اس قوم کا مرکزی شہر بھی احلاموں ہی ہے، اور ان کے موجودہ بادشاہ کا نام ماسان ہے، اور اس ماسان کے پاس جاؤں گا اور اسے آشوریوں کے خلاف ترغیب دلاؤں گا، اور اسے اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ کوہستان آرمینیا کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر آشوریوں پر حملہ کر دی، اور اسے میں یقین دلاؤں گا کہ آشوریوں کے خلاف ضرور اسے کامیابی ہوگی، اور اس طرح آشوریوں پر فتح پانے سے اسے بے شمار اموال اور دولت حاصل ہوگی۔ ماسان کو آشوریوں پر حملہ آور ہونے پر آمادہ کرنے کے بعد میں آشوریوں کے مشرقی سرحد کی طرف جاؤں گا۔ وہاں کوہستان زاگروس کے اندر قوملی اور لولوبی نام کے قبائل بستے ہیں، اور میں انہیں بھی آشوریوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دوں گا۔ اس طرح جب شمال اور مشرق سے آشوریوں پر حملے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آشوری ان حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زیر ہو جائیں گے، اور جب ان حملوں میں آشوریوں کے بادشاہ پلاسر کو شکست ہوگی یا وہ مارا جائے گا تو اس کی شکست اور اس کا مارا جانا ہی ہم سب کی کامیابی اور فتح مندی ہے، کیونکہ پلاسر کی موت یا اس کی شکست سے یوناف کو اذیت اور تکلیف پہنچے گی، اور یوناف کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ہی ہماری خواہش اور آرزو ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور کام بھی کروں گا، وہ یہ ہے کہ احلام قبائل کے شمال میں علما نام کے خانہ بدوش اور خونخوار قبائل بھی بستے ہیں، اور میں انہیں بھی آشوریوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دوں گا۔ اے یافان، ان حملوں میں اگر پلاسر کو شکست نہ بھی ہوئی تو بھی یہ آشوری مالی اور تجارتی طور پر تباہ اور برباد ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ یہ آشوری ارض شام، اناتولیا، ایشیائی کوچک اور سلسیا کے ساتھ تجارت کر کے مال اور دولت کماتے ہیں، اور پھر جب یہ سارے قبائل آشوریوں پر حملہ آور ہو جائیں گے تو ان تمام اطراف میں آشوریوں کی تجارت بھی بند ہو جائے گی، کیونکہ ان علاقوں اور آشوریوں کے درمیان ہی وہ وحشی قبائل بستے ہیں جنہیں میں آشوریوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دوں گا، اور جب ان قبائل اور آشوریوں کے خلاف جنگ چھڑ جائے گی تو آشوریوں کے تمام تجارتی راستے ایک عرصے کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس طرح جب ان کی یہ تجارت کے راستے بند ہو جائیں گے تو آشوری مالی لحاظ سے بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اے یافان، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، اور ہمیں ان ارادوں پر کیسے اور کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے؟ عزازیل کی اس گفتگو پر یافان نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے عزازیل، آشوریوں کے بادشاہ پلاسر اور یوناف کے خلاف جو تم نے لائحہ عمل تیار کیا ہے، میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ان ارادوں کو فوری طور پر عملی جامہ پہنانا چاہیے، تاکہ ہم پلاسر اور اس کے ساتھ ساتھ یوناف کو بھی ایک اذیت اور کرب میں ڈال سکیں۔ یافان کا یہ جواب سن کر عزازیل خوش ہو گیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور یافان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یافان، اگر ایسا ہی ہے تو اٹھو، ہم ابھی اور اسی وقت اپنی اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ تم اریشیا کے ساتھ ساتھ آریب بیوسا، نبیتا اور کوزن کے ہمراہ اور شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور وہاں یوناف کی بیوی رقیم پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دو، جبکہ میں شمال کی طرف کوہستان آرمینیا کی طرف کوچ کرتا ہوں۔ یافان نے عزازیل کے اس فیصلے سے اتفاق کیا، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر عمارت سے باہر آئی تھی۔ پھر آریب بیوسا اور نبیتا، کوزن، یافان اور اریشیا وہاں سے یوناف کی بیوی رقیم کا خاتمہ کرنے کے لیے اور شہر کی طرف چلے گئی تھی، جبکہ عزازیل بھی وہاں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور شماس دیوتا کی اس قدیم عمارت سے کوہستان آرمینیا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اور شہر میں قیام کے دوران ایک روز جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور آسمان دھواں دھواں ہو گیا تھا، یوناف اور رقیم ایک کشتی میں دریائے فرات کی سیر کر رہے تھے۔ یوناف کشتی کے چپو چلاتے ہوئے کشتی کو دریا کے اس کنارے کی طرف لے جا رہا تھا جو اور شہر کی مخالف سمت پر تھا۔
چپو چلاتے ہوئے یوناف نے اچانک رقیم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے رقیم، میں تم سے شادی بھی کر چکا ہوں، تمہارے لشکر میں شامل ہو کر کئی ایک جنگوں میں حصہ بھی لے چکا ہوں، لیکن ابھی تک میں تم سے یہ نہیں پوچھ پایا کہ آخر آشوریوں نے اہل بابل کے خلاف کیوں لشکر کشی کی تھی؟ کیا بابل کے حکمران کاسی قوم کے خلاف اس جنگ کی کوئی وجہ تھی؟ اگر ہے تو اے رقیم، وہ میں تم سے جاننا اور سننا پسند کروں گا۔ رقیم تھوڑی دیر تک ان گنت محبتوں اور چاہتوں میں مسکراتے ہوئے یوناف کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اس جنگ کی واقعی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چند ماہ پہلے ہماری سرزمینوں کے مشرق میں بسنے والی قوملی اور لولوبی قبائل نے ہماری سرحدوں پر حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے بابل کی حکمران کاسی قوم نے بھی ہمارے خلاف فوائد حاصل کرنا چاہی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قوملی اور لولوبی قبائل آشوریوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی ہماری سرحدوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، لیکن میرے باپ نے ان دونوں قوموں کا بڑی جرأت مندی سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کچھ دستے جنوب کی طرف بھیجے تاکہ وہ بابل کی کاسی قوم کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھیں، انہیں شمال کی طرف آگے نہ بڑھنے دیں، لیکن میرے باپ نے ان دونوں قوتوں کا بڑی جرأت مندی سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کچھ دستے جنوب کی طرف بھیجے تاکہ وہ بابل کی کاسی قوم کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھیں، انہیں شمال کی طرف آگے نہ بڑھنے دیں، جبکہ میرا باپ خود اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کئی ایک سخت مقابلوں کے بعد اس نے قوملی اور لولوبی قبائل کو عبرتناک شکستیں دے کر انہیں ان کی سرزمینوں کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ قوملی اور لولوبی قبائل کی شکست کے بعد بابل کی حکمران کاسی قوم نے جب دیکھا کہ جن قبائل کے حملوں کی وجہ سے انہوں نے آشوریوں پر یلغار کی تھی انہیں شکست ہو گئی ہے، تو یہ کاسی قوم بھی اپنے لشکر کو سمیٹ کر بابل کی طرف پسپائی اختیار کر گئی تھی۔ لیکن میرے باپ نے عہد کر لیا تھا کہ قوملی اور لولوبی قبائل سے نمٹنے کے بعد وہ بابل کی حکمران کاسی قوم کو ان کی اس جرأت کی سزا ضرور دے گا، لہٰذا ان شرقی قبائل کو زیر کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کو استوار کیا تھا، اور اتنی دیر تک آپ بھی نینوا شہر پہنچ گئے۔ پھر میرے باپ نے اپنے عہد اور اپنے وعدے کے مطابق بابل کی کاسی قوم کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دی۔ رقیم تھوڑی دیر رکی، پھر دوبارہ اس نے بڑی محبت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر آشوریوں نے کاسی قوم کے خلاف لشکر کشی کی ہے؟ رقیم کی گفتگو سن کر یوناف کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بکھر گئی، ایسا لگتا تھا کہ وہ آشوریوں کے بابل پر حملہ آور ہونے کی اس وجہ سے مطمئن ہو جو رقیم نے اسے کہی تھی۔ رقیم بھی تھوڑی دیر تک خاموشی سے یوناف کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، بابلیوں کے خلاف آشوریوں کی یہ پہلی فتح نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی آشوری ایک بار بابل کی سلطنت پر غالب آ چکے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے آشوریوں کے دو نامور بادشاہ گزرے ہیں، ایک کا نام نائنورتا اور دوسرے کا نام کشتلیاس تھا۔ نائنورتا نے بابل اور اس سے ملحقہ سرزمینوں کو فتح کیا تھا، جبکہ کشتلیاس نے شمال اور مغرب و مشرق کے سرکش قبائل کو زیر کیا تھا۔ آشوریوں کی حکمرانی کو اس نے شمال تک جھیل دان تک پہنچا دیا تھا۔ آشوری قوم آج تک اپنی ان دو نامور بادشاہوں پر فخر کرتی ہے۔ ان دو بادشاہوں کے بعد میرا باپ آشوریوں کا وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ مشرقی سرکش قبائل کو زیر کیا تھا، بلکہ بابل کی حکمران انتہائی طاقتور کاسی قوم کو بھی مغلوب کر کے رکھ دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رقیم پھر خاموش ہو گئی، وہ یوناف کی طرف دیکھنے لگی، شاید وہ یوناف کے چہرے پر اپنی اس گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ اس موقع پر یوناف رقیم سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ سوچ کر خاموش رہا اور چونک پڑا، کیونکہ اسی وقت ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سماعت سے ابلیکا کی مترنم آواز ٹکرائی، یوناف میرے حبیب، سنبھل جاؤ، تمہارے پرانے اور قدیم دشمن تمہارے سر پر پہنچنے والے ہیں۔ پرانے ساحر یافان کے علاوہ اس کی بیٹی اریشیا، عارب، بیوسا اور نبیتا اور تمہارا نیا دشمن کوزن تھوڑی دیر تک یہاں پہنچنے والے ہیں۔ وہ بابل کی طرف سے ادھر آ رہے ہیں۔ ان کا مدعا یہ ہے کہ تمہاری بیوی رقیم کا خاتمہ کر کے تمہیں دکھ اور اذیت پہنچائی جائے۔ یافان کے ساتھ اس کی نیلی دھند کی شیطانی قوتیں بھی ہیں۔ یہ سب لوگ مل کر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں مصروف رکھ کر وہ ساتھ ہی ساتھ رقیم پر بھی وار کریں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ ابلیکا کے اس انکشاف پر یوناف بڑی تیزی کے ساتھ چپو چلاتے ہوئے کشتی کو کنارے کی طرف لے جاتے ہوئے کسی قدر مدھم آواز میں ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا،
اے ابلیکا، میں تمہارے اس انکشاف پر تمہارا ممنون ہوں۔ دیکھو، میں کشتی کو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں خود ساحل پر اتر کر ان کا مقابلہ کروں گا، جبکہ رقیم کشتی کے اندر ہی بیٹھی رہے گی۔ اے ابلیکا، تمہارے ذمے صرف یہ کام ہوگا کہ تم ان سب سے رقیم کی حفاظت کرو۔ ان میں سے جو بھی رقیم کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے اسے تکلیف دہ اذیت میں مبتلا کر کے رکھ دو۔ اگر ان سب نے ایک ساتھ مجھ پر وارد ہونے کی کوشش کی تو میں اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے انہیں دریائے فرات کے اس کنارے پر ایسا سبق دوں گا جو مدتوں تک ان کے لیے ایک عبرت بنا رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا، اور پھر وہ پہلے کی نسبت زیادہ تیزی سے کشتی کو ساحل کی طرف لے جانے لگا تھا۔ یوناف کی کشتی ابھی دریائے فرات کے ساحل سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھی کہ اس ساحل پر یافان، عارب، بیوسا، نبیتا، کوزن اور اریشیا نمودار ہوئے۔ یافان کے ارد گرد اس کی نیلی دھن کی شیطانی قوتیں بھی جوش مار رہی تھیں۔ اس موقع پر یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کوزن نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوناف جب کشتی سے نکل کر ساحل پر آئے گا تو میں اس سے ٹکرا جاؤں گا۔ یہ یروشلم شہر سے باہر ایک موقع پر مجھے مغلوب کر چکا ہے، اور میں اپنی اسی مغلوبی کا دریائے فرات کے کنارے اس سے بدلہ اور انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جب میں آگے بڑھ کر اس یوناف پر حملہ آور ہوں گا تو اس دوران تم لوگ اس کی بیوی رقیم کا کام تمام کر کے رکھ دینا۔ میں بھی اپنی طرف سے اس یوناف کو اذیت پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا، اور جب تم رقیم کا خاتمہ کر چکو گے تو پھر ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، اس لیے کہ رقیم کا خاتمہ ہی ہمارا اصل مدعا اور مقصد ہے۔ کوزن کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ یوناف تیزی سے کشتی کو قریب لاتا ہوا ساحل کے نزدیک آ گیا تھا۔ کشتی کو وہاں روکنے کے بعد یوناف نے دونوں چپو کشتی کے اندر رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رقیم کو مخاطب کرتے ہوئے رازدارانہ سی آواز میں کہا، سنو رقیم، یہ جو کنارے پر سب لوگ کھڑے ہیں یہ سب میرے بدترین دشمن ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی بے شمار مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے، اور ہاں، میں تم سے یہ بھی کہتا چلوں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی سری قوتوں کو استعمال کر کے مجھے زیر کر سکے، لہٰذا میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ساحل پر اترتا ہوں۔ تم کشتی کے اندر ہی بیٹھی رہنا، حالات کچھ بھی ہو جائیں، یہ لوگ میرے ساتھ کیسا ہی بدترین مقابلہ شروع نہ کر دیں، تم اس کشتی سے باہر نہ نکلنا، اور وہ ماورائی قوت جو میرے ساتھ ہے اور جس کا نام ابلیکا ہے، وہ ان میں سے ہر ایک سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ تمہارا کام بس اتنا ہی ہے کہ یہ لوگ تمہیں کیسا ہی ڈرائیں اور دھمکائیں، اور وہ جو سامنے سیاہ لبادہ اوڑھے یافان نام کا ساحر کھڑا ہے، اس کے ارد گرد جو تم نیلی دھند دیکھتی ہو، اس نیلی دھند کے اندر بھی بڑی بھیانک اشکال کی شیطانی قوتیں ہیں۔ وہ ان شیطانی قوتوں کو بھی تمہاری طرف بھڑکائے گا، پر تم ان سے خوف زدہ نہ ہونا، بالکل بے فکر ہو کر اس کشتی کے اندر بیٹھے رہنا، اور پھر دیکھنا کہ میری وہ قوت جس کا نام ابلیکا ہے کس طرح تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ جواب میں رقیم نے مطمئن انداز میں کہا، آپ بے فکر ہو کر ساحل پر اتر جائیں، آپ دیکھیں گے کہ میں ان ساری قوتوں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا اظہار کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی یوناف کشتی سے نکل کر ساحل پر چڑھ گیا۔ ساحل پر اترنے کے بعد جب یوناف چند قدم آگے بڑھا تو دیو پیکر اور ہیبت ناک کوزن تھپیڑے مارتی ہوئی موجوں اور کوندے لپکاتی امٹتی گھٹا کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ پھر اس نے اسے اپنی بھاری بھرکم اور کھردری آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، دریائے فرات کے اس کنارے یہ دن یقیناً تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، اس لیے کہ دریا کے اس کنارے پر میں تمہارا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا، جبکہ میرے ساتھی تمہاری بیوی کی طرف بڑھیں گے، اسے کشتی سمیت اس دریائے فرات میں ڈبو کر موت کی گہری نیند سلا دیں گے۔ یوناف نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے کوزن، شاید تجھے وہ مار بھول گئی ہے جو میں نے تمہیں یروشلم شہر سے باہر جبل زیتون کی وادیوں کے اندر ماری تھی۔ کوزن نے فوراً یوناف کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے یوناف، وہ ایک حادثہ تھا جو خلاف توقع تھا، میں اس حادثے کو یکسر ہی فراموش کر چکا ہوں۔ یوناف نے بھی کوزن کی بات کو پھر کاٹتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر سن رکھو کوزن، میں ویسے حادثات کثرت کے ساتھ دہرانے کا عادی ہوں۔ کوزن نے اپنی چھاتی تانتے ہوئے کہا، اے نیکی کے نمائندے، سنو، میرے بازو میں قوت ہے، انگلیوں میں سنائی اور ولولوں میں ایک بے باکی ہے، جب تک میرے پاس یہ اوصاف ہیں تو مجھے زیر نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دریائے فرات کے اس کنارے پر میں تمہاری حالت ویرانوں کے خواب خون کے آنسو بہاتی رات
اور ماضی کے غمگین نقوش جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔ کوزن کے ان الفاظ کے جواب میں یوناف نے ایک عزم اور بلند حوصلگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے کوزن، اس سے پہلے میں نے تمہارے جیسے باطل پرست قوتیں بہت دیکھی ہیں، میں نے ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ اے کوزن، جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے اس وقت تک تم تو کیا، تمہارا عزازیل اپنے شیطانی لشکر کے ساتھ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا رب جو شعور اور لاشعور اور دلوں کے بھید جانے والا ہے، جب تک اس کی مدد اور اعانت میرے ساتھ ہے اس وقت تک میں تم جیسی باطل پرست قوتوں پر ضرب لگاتا رہوں گا۔ سنو کوزن، جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہوتی ہیں، جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی ہیں، اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ انسان کو اللہ کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی، کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان کے خلاف میں اپنی تمام امکانی قوتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرنے کا عادی ہوں، اور سن رکھو، اسی جد و جہد کے اندر میری کامیابی کا راز ہے۔ یوناف یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا، اے کوزن، اس دنیا کے اندر ایک حق پرست انسان اور ایک بندہ مومن کو زندگی کے محاذ پر جو لڑائی لڑنی پڑتی ہے، ایک طرف ابلیس ملعون اور اس کا لشکر ہوتا ہے، دوسری طرف آدمی کا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہوتی ہیں، تیسری طرف اللہ سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی اور تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہوتا ہے، چوتھی طرف وہ غلط مذہبی تمدنی اور سیاسی نظام ہے جو اللہ سے بغاوت پر قائم ہوتے ہیں۔ بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے رہتے ہیں۔ ان سب قوتوں کے حربے مختلف ہیں، مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ انسان کو اللہ کے بجائے اپنا مطیع بنائے۔ سن رکھو، میں آج تم پر یہ نقطہ عیاں کروں کہ انسان اور جنات کی فلاح اور کامیابی خالصتاً اسی میں ہے کہ وہ اپنے اللہ کا مطیع اپنے باطن سے لے کر ظاہر تک صرف اپنے رب ہی کا بندہ بن کر رہے۔ اپنے اس مقصود تک پہنچنے کے لیے جو قوتیں بھی مزاحم ہوتی ہیں ان کے خلاف جنگ آزما ہو جائے۔ اے کوزن، تم بھی میرے سامنے میرے مقصد کے لیے چونکہ ایک مزاحم قوت ہو، لہٰذا میں تمہارے خلاف کشمکش اور جد و جہد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سنو کوزن، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو اور پھر دیکھو میں تمہاری کیسی ہولناک حالت بناتا ہوں۔ یوناف کی اس دعوت پر کوزن اپنی ساری اعصاب شکنی، شوریدہ مزاجی اور اپنے سارے طغیان جبروت کے ساتھ آگے بڑھا۔ دوسری طرف یوناف بھی اپنے دل میں ایک تڑپ، سینے میں انگارے لیے کوزن کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو کوزن نے حملہ آور ہونے میں پہل کی۔ اپنی ساری جرأت اور اپنی ساری ہمت کو ایک جا کر کے اس نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے یوناف کے سر پر ایک ضرب لگانا چاہی، لیکن یوناف نے کمال مہارت اور سرعت سے کام لیتے ہوئے کوزن کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا کے اندر ہی پکڑ لیا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کوزن کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں اپنا دایاں گھٹنا دے مارا۔ پیٹ میں یوناف کا فولادی گھٹنا کھانے کے بعد کوزن ایک طرح سے بلبلا اٹھا تھا، تاہم وہ جلد ہی سنبھل گیا اور جواب میں اس نے بھی یوناف پر ضربے لگانا شروع کر دیں۔ اس طرح یوناف اور کوزن دونوں ایک دوسرے پر ضربے لگانے لگے تھے۔ جس وقت یوناف اور کوزن ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھی تو اس وقت اپنی بیٹی اریشیا کے قریب کھڑے یافان نے عارب بیوسا اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزوں، تم سب یہیں کھڑے رہو، میری بیٹی اریشیا بھی تم سب کے ساتھ یہاں کھڑی رہے گی، جبکہ میں اپنی ان نیلی دھند کی قوتوں کے ساتھ یوناف کی بیوی رقیم کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس کا گلا گھونٹ کر میں اس کی کشتی کو ڈبوتے ہوئے اسے دریائے فرات کی تہہ کے اندر اتار دیتا ہوں۔ اس یوناف نے مجھ سے امہوتب کا قدیم اور نایاب شہر چھین کر زیادتی اور ظلم کیا ہے، میں اس کی بیوی کا خاتمہ کر کے اس کے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد یافان دریائے فرات کے کنارے کشتی میں بیٹھی رقیم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ عارب بیوسا، نبیتا اور اریشیا اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ کشتی کے قریب جا کر یافان نے اپنی نیلی دھند کو اشارے کے ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اس کشتی کے چاروں طرف پھیل جائے۔ یافان کا اشارہ پاتے ہی نیلی دھند کی قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ دریا کے اندر کشتی کے چاروں طرف پھیل گئیں۔ کشتی کے اندر بیٹھی ہوئی رقیم اس نیلی دھند کے اندر ہیبت ناک چہروں والی شیطانی قوتوں کو دیکھ سکتی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر انگنت خوف اور وحشت ناکیاں چھا گئیں، تاہم اس منظر سے بچنے کے لیے
اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بڑے عزم کے ساتھ وہ کشتی کے اندر بیٹھی رہی۔ نیلی دھند کی قوتوں کو کشتی کے چاروں طرف پھیلانے کے بعد یافان اس کشتی کی طرف بڑھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کشتی میں داخل ہو کر اپنی نیلی دھند کی قوتوں کو بھی کشتی میں داخل ہونے کا اشارہ کرے اور یوں رقیم کا خاتمہ کر کے اس کی کشتی کو دریائے فرات میں ڈبو دے۔ پر جو ہی وہ آگے بڑھتے ہوئے یافان نے اس کشتی میں اترنے کے لیے اپنا پاؤں اس کے اندر رکھنے کی کوشش کی، وہ ایک ہولناک چیخ مارتا ہوا فضا میں بلند ہوا۔ اس کی نیلی دھند کی قوتوں نے دریا سے باہر نکل کر فضا کے اندر ہی اگر اسے تھام نہ لیا ہوتا تو یافان بری طرح زمین پر گرتا یا کسی کنارے کے درخت سے ٹکراتا اور اس کا ہڈیوں پر مشتمل پنجر چور چور ہو کر رہ جاتا۔ پر اس کی نیلی دھند کی قوتوں نے اسے فضا کے اندر ہی سنبھالا دیتے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ زمین پر اتار لیا۔ یافان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ نیلی دھند کی قوتیں پریشان اور سراسیمہ تھیں، بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے عارف، بیوسا، نبیتا اور عریشیا بھی اس منظر کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد یافان آہستہ آہستہ عارف کے قریب آیا۔ عارف نے یافان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے یافان میرے بزرگ، تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنی نیلی دھند کی قوتوں کے ساتھ کشتی پر اتر کر یوناف کی بیوی رقیم کا گلا گھونٹ کر اسے کشتی سمیت دریائے فرات کی تہ میں اتار دو گی، پر یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ تم ایک ہولناک چیخ بلند کرتے ہوئے فضا میں بلند ہو گئی؟ کشتی میں بیٹھی رقیم کے ساتھ تم نے کوئی عمل ہی نہیں کیا تھا۔ یافان نے خوفزدہ سے انداز میں کہا، سنو میرے ساتھیوں، جو ہی میں نے کشتی میں پاؤں رکھا، کسی قوت نے مجھے یوں پکڑ کر فضا کے اندر اچھال دیا جیسے آندھیوں کے اندر تنکے اڑ کر رہ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنارے پر چڑھنے سے پہلے اس یوناف نے رقیم کی حفاظت پر اپنی کسی ماورائی قوت کو مقرر کیا ہوا ہے۔ یافان کے اس انکشاف پر عارف کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو سنو، اے بزرگ یافان، یقیناً تمہیں ہوا میں اچھالنے والی ابلیکا ہی ہے، وہی اس وقت رقیم کی حفاظت کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم سب مل کر بھی اور نیلی دھند کی ان شیطانی قوتوں کو بھی ساتھ ملا کر رقیم پر حملہ آور ہونا چاہیں تو ابلیکا ہم سب کو ناکام اور نامراد کر کے رکھ دے گی۔ اس موقع پر یافان نے کہا، اے عارف، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ابلیکا اور رقیم کو فراموش کرتے ہوئے سب مل کر یوناف کی طرف بڑھیں اور کوزن کی مدد کرتے ہوئے یوناف پر ضربے لگائیں؟ یافان کے اس مشورے پر عارف نے کسی قدر خوف اور خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے یافان، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم سب کوزن کی مدد کرنے کے لیے اور یوناف پر ضربے لگانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو یقیناً ابلیکا پھر ہمارے خلاف حرکت میں آئے گی۔ سنو، ہم میں سے جس کو بھی ابلیکا کی ضرب پڑی وہ اپنے حواس کھو بیٹھے گا اور وہ یوناف کے خلاف حرکت میں آنے کے قابل نہ رہے گا۔ لہٰذا اے بزرگ یافان، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ یہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر کوزن اور یوناف کا مقابلہ دیکھو۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کوزن بڑے عمدہ انداز میں یوناف کا مقابلہ کر رہا ہے، لہٰذا آؤ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون کس پر غالب رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے تحت ہم بابل سے اس طرف آئے ہیں، ہمارا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اگر کوزن یوناف کو زیر نہیں کر سکتا اور یوناف اس پر غالب رہتا ہے تو پھر سنو، ہم اس یوناف اور رقیم دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بابل کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ابلیکا اور یوناف دونوں ہم سب کی مار مار کر دھجیاں اڑا دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عارف خاموش ہو گیا۔ یافان نے اس کی گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سارے بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ یوناف اور کوزن کا مقابلہ دیکھنے لگے تھے۔ یوناف کی نیلی دھند بھی یافان کے ارد گرد جمع ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے پر ضربے لگاتے ہوئے اچانک ایک موقع پر یوناف نے کوزن کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس نے کوزن کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو اپنی طرف کیا۔ جو ہی کوزن کی پشت یوناف کی طرف ہوئی، یوناف نے بروقت اقدام کرتے ہوئے پہلے اپنے گھٹنے کی زوردار ضرب کوزن کی پیٹھ پر لگائی، پھر دونوں ہاتھوں کا ایک مضبوط اور زوردار مکہ کوزن کے دونوں کاندھوں کے درمیان دے مارا۔ اس دوہری ضرب کو کوزن شاید برداشت نہ کر سکا، وہ زمین پر گر گیا۔ یوناف نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے پاؤں کی کئی زوردار ٹھوکریں اس نے کوزن کو مارتے ہوئے اسے زمین پر لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر تک کوزن کو بری طرح اپنے پاؤں کی لگاتار ضربے لگانے کے بعد یوناف جھکا اور کوزن کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد فضا میں بلند کر دیا۔ پھر کوزن کے جسم پر اس نے اپنا کوئی سری عمل کیا
پھر اسے زور سے لہراتے ہوئے یافان کے گرد جمع ہونے والی دھند کے اندر پھینک دیا۔ کوزن کا اس نیلی دھند کے اندر گرنا تھا کہ نیلی دھند کے اندر ایسی ہلچل اور ایسا انقلاب برپا ہوا جیسے ویران اندھیری رات میں آندھیوں کے مہیب جھکڑ چل نکلے ہوں، یا سیال آگ بجلیوں کی کڑک کی طرح طوفانی زور کے ساتھ چل پڑی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ کوزن کے جسم پر یوناف نے جو اپنا سری عمل کیا تھا اس کی وجہ سے فطرت نے نیلی دھند کے اندر ایک غضبناک انگڑائی لی ہو۔ کوزن کے گرنے سے نیلی دھند کے اندر موجیں مارتی شیطانی قوتوں کی حالت کچھ اس طرح کربناک ہو گئی جیسے سلگتی ریت کے صحرا کے اندر آگ کے انگاروں کی بارش شروع ہو گئی ہو۔ پھر جب کوزن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نیلی دھند سے باہر نکلا تو نیلی دھند کی حالت بھی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ کوزن کے نیلی دھند سے نکلنے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کھڑے مسکراتے تخیل میں اس منظر پر حیران و پریشان ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کھڑے مسکراتے تخیل بھی اس منظر پر حیران و پریشان ہوں۔ فضاؤں کے اندر تھوڑی دیر تک چپ کا گہرا بھید اور تنہائی کی بے کرام پیاس چھائی رہی۔ اس دوران کوزن، یافان، عارف، بیوسا، نبیتا اور اریشیا سبھی بڑی حیرت اور پریشانی کی حالت میں یوناف کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ شاید وہ اس عمل پر پریشان اور خوفزدہ تھی جس عمل میں یوناف نے کوزن کو مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک ایسی خاموشی طاری رہی، پھر یوناف کہنے لگا، سنو شیطان کے گماشتوں، نیکی پھر بھی نیکی ہی ہے، حق اپنی جگہ حق اور باطل ہی باطل ہے۔ تم نے دیکھا کہ تم سب کس قدر تیاری اور خوفناکی کے ساتھ مجھ پر وارد ہونے کے لیے آئے تھے۔ تم نے کوزن کو مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش کی، اس میں تمہیں ناکامی ہوئی۔ تم لوگوں نے مل کر میری بیوی رقیم کا خاتمہ کرنا چاہا، لیکن اس میں بھی تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے رب کا نام لینے والا ہوں، اسے اپنا اللہ اور خالق واحد ماننے والا تم پر آج غالب رہا ہوں۔ سن رکھو، نیکی جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو، وہ اپنا رنگ ضرور جمع کر رہتی ہے۔ اے شیطان کی گماشتوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف اپنا نبی اور رسول مبعوث کرتا ہے تو وہاں پر نسبت ایک پوری قوم ہوتی ہے۔ ایک طرف اکیلا نبی ہوتا ہے، دوسری طرف پوری قوم ہوتی ہے۔ چونکہ نبی حق پر، سچائی اور نیکی پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ اکیلا ہونے کے باوجود بھی اس قوم پر حاوی اور غالب رہتا ہے۔ ایسا سب کچھ میرے رب کی مدد اور اعانت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سن رکھو، تم سب کے مقابلے میں میری یہ کامیابی بھی میرے رب کی اعانت اور مدد ہی کی وجہ سے ہے۔ تم لوگوں نے جہاں کہیں بھی مجھے پکارا، میں اپنے رب کا نام لے کر تم لوگوں کے سامنے ضرور آؤں گا۔ اور سن رکھو، میں نے اپنی زندگی کو نیکی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جہاں بھی بدی سے نیکی کا ٹکراؤ ہوگا، وہاں تم مجھے نیکی کی حمایت میں کھڑا ہونے والا ضرور پاؤ گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا، سنو فطرت کے باغیوں، میں حلیموں کے لیے ان کا حلم، ظالموں کے لیے ان کی ستم ظریفی ہوں۔ تم جہاں کہیں بھی بدی اور گناہ کی ابتدا کرو گے، میں تمہاری بدبختی کا رقص شروع کرتے ہوئے تم پر قہر کا رنگ اور کڑا وقت نازل کر کے رہوں گا، قبل اس کے کہ ماورائی طاقت اور میری قوت عمل پوری طرح موزن ہو اور میں تمہاری گنہگاری اور خطا کاری کے خلاف آگ کا سیلاب بن کر نمودار ہوں۔ تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں ہر ایک پر شعلہ فشانی چنگاریوں کا ایک طوفان بن کر تم پر نازل ہو جاؤں گا۔ تمہاری خاموش نگاہوں میں ظلم کے ایک طوفان کھڑا کر دوں گا، تمہاری رگ رگ سے تمہارے جسم کا سارا خون نکال باہر کروں گا، قبل اس کے کہ میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اور اپنی ماورائی طاقت کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے تم سب پر حملہ آور ہوں۔ میں آخری بار تم سب سے یہ کہتا ہوں کہ دریائے فرات کے اس کنارے سے تم سب دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہاری حالت بد نصیبی کے طوفانوں سے بھی بدتر ہو کر رہے گی۔ یوناف کی اس دھمکی نے خاطر خواہ اثر کیا۔ ان سب نے ایک بار تھوڑی دیر کے لیے بڑی حیرت اور تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پھر اس کی مترنم آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی، یوناف میرے حبیب، تم نے دیکھا کہ ہم نے مل کر شیطان کے ان گماشتوں کی کیا حالت کی۔ یہ یافان اپنی نیلی دھند کی قوتوں کے ساتھ تمہاری بیوی رقیم کی طرف اس ارادے سے بڑھا تھا کہ رقیم کا خاتمہ کر کے اسے اس کی کشتی سمیت دریائے فرات کے اندر ڈبو کر رکھ دے۔ اور تم نے دیکھا اے یوناف، جب یہ یافان کشتی کی طرف گیا تو
میں نے اس پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ طوفانوں کے اندر اڑتے ہوئے خشک پتوں کی طرح فضا کے اندر بلند ہوا تھا۔ اگر اس کی نیلی دھند کی قوتیں اسے سنبھالا نہ دیتی تو اس کا ہڈیوں پر مشتمل پنجر زمین پر گر کر چور چور ہو چکا ہوتا۔ ابلیکا کی اس گفتگو پر یوناف تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اس نے تشکر آمیز آواز میں ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، میں تمہارا ممنون ہوں کہ میری اس طویل زندگی کے دوران ضرورت کے ہر موقع پر تم نے میری مدد کی۔ ابلیکا نے فوراً یوناف کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے یوناف میرے حبیب، تمہیں میرا ممنون ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جانتے ہو کہ میرا اور تمہارا روحانی رشتہ ہے۔ اس رشتے کا تقاضا ہے کہ میں ہر ضرورت کے موقع پر تمہارے کام آؤں۔ تمہارے کام آنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ اب تم رقیم کی طرف جاؤ، وہ اس حادثے کی وجہ سے پریشان اور خوفزدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف تیزی سے چلتا ہوا رقیم کے پاس آیا۔ اس کے سامنے کشتی میں بیٹھتے ہوئے اسے نرم آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رقیم، تم نے دیکھا میں نے اور میری ماورائی قوت نے مل کر کیسے ان عزازیل کے ساتھیوں کو مار بھگایا ہے۔ وہ طوفانوں اور آندھیوں کے جوش کی طرح ہم پر حملہ آور ہوئے تھے، مگر جس قدر تیزی سے یہ ادھر آئے تھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے ہیں۔ رقیم نے ہلکی مسکراہٹ میں کہا، میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے میری حفاظت کا اس قدر سامان کیا۔ مجھے اب یہ اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ کیسے بھی طوفان اٹھیں، خطرات کی کیسی بھی آندھیاں اٹھ کھڑی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ہر حادثے میں اور ہر غیر ضروری موقع پر آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی ہے کہ آپ غیر معمولی قوتوں کے بھی مالک ہیں۔ اب میں ہر خطرے اور ہر دشواری کے موقع پر پہلے سے زیادہ صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے آپ کا ساتھ دے سکوں گی۔ یوناف نے رقیم کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہلکے ہلکے مسکراتا رہا، پھر چپو کو حرکت میں لایا اور کشتی کو دریائے فرات کے دوسرے کنارے کی طرف لے جانے لگا۔ آشوریوں کے بادشاہ پلاسر نے چند روز تک اور شہر میں قیام کیا تھا۔ اپنی اس قیام کے دوران اس نے نہ صرف یہ کہ اور شہر کا نظم و نسق درست کیا، بلکہ اس شہر میں اپنا ایک والی مقرر کرنے کے بعد چند روز مزید وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ اور شہر سے بابل کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عزازیل ایک روز آشوریوں کے شمال مشرق میں جھیل اردمیہ اور جھیل وان کے آس پاس بسنے والے انگنت قبائل میں سے سب سے بڑے قبیلے احلاموں کے مرکزی شہر احلاموں میں داخل ہوا تھا۔ اس قبیلے کے مرکزی شہر کا نام بھی قبیلے ہی کی نسبت سے تھا۔ جب عزازیل اس شہر میں داخل ہوا تو شہر کا بغور جائزہ لیتا ہوا وہ احلامو قبیلے کے بادشاہ ماسان کے شاہی محل کے قریب آیا۔ محل کے محافظوں کو اس نے یہ تاثر دیا تھا کہ اس کا نام عزازیل ہے۔ وہ احلامو کے بادشاہ ماسان کو ایک انتہائی اہم اور سودمند خبر دینے کے لیے بابل سے یہاں آیا ہے۔ یہی تاثر دے کر اس نے ان کے بادشاہ ماسان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ محل کے محافظوں نے پہلے اپنے بادشاہ ماسان سے اس سلسلے میں اجازت حاصل کر لی، پھر عزازیل کو ماسان کے پاس لے گئے۔ جب عزازیل ایک انتہائی بزرگ اور دانشور انسان کی صورت میں احلاموں کے بادشاہ ماسان کے سامنے پیش ہوا تو ماسان نے اسے اپنے سامنے بڑی خوش طبعی سے بٹھایا۔ بڑے اچھے طریقے سے اس نے عزازیل کا استقبال کیا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا نام عزازیل ہے، تم بابل سے آئے ہو اور میرے لیے کوئی اچھی خبر رکھتے ہو۔ عزازیل نے تھوڑی دیر تک بڑے غور سے ماسان کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، آپ کو درست خبر دی گئی ہے۔ میرا نام عزازیل ہے، میں بابل سے ہی آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر ماسان نے بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تو پھر کہو وہ کیا خبر ہے جو تم میرے لیے بابل سے لے کر آئے ہو؟ عزازیل نے تفکر اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، میں تمہیں آشوریوں کے خطرات سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے جنوب میں آشوریوں کی ایک طاقتور سلطنت ہے۔ ماضی میں بھی وہ اپنے ارد گرد کے قبائل پر شبخون مار کر ان کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اپنی گزر بسر کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، صرف ایک موقع پر کچھ لوگوں نے انہیں متحد کر کے ایک قوت بنانے کی کوشش کی تھی، ورنہ اکثر وہ قبائل کے ہی اندر بٹ کر اپنی کارروائیاں کرتے رہے۔ پر اے بادشاہ، اب حالات مختلف ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو آشوریوں کا بادشاہ ہے اس کا نام پلاسر ہے۔
اس نے تمہارے جنوب میں بسنے والے سارے آشوریوں کو متحد کر کے ایک قوم اور ایک قوت کی صورت دے دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ کچھ عرصہ پہلے اسی پلاسر کی سرکردگی میں آشوری مشرق میں بسنے والے قوملی اور لولوبی قبائل کے ساتھ برسر پیکار رہی تھی۔ آشوریوں نے ان دونوں قبائل کو مار مار کر دور تک ان کا تعاقب کیا تھا اور ان کی بستیوں اور ان کی آبادیوں کو ویران اور کھنڈر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اے بادشاہ، قوملی اور لولوبی قبائل کی یہ حالت کرنے کے بعد پلاسر اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں پر کاسی قوم حکومت کرتی تھی، بابل ان کا مرکزی شہر تھا۔ سنو بادشاہ، ان قوملی اور لولوبی قبائل کے بعد آشوریوں کے بادشاہ پلاسر نے اسی کاسی قوم کا رخ کیا۔ ان کے مرکزی شہر بابل کو زیر کرنے کے بعد ان کے دوسرے بڑے بڑے شہروں مثلاً پنور، لارسا اور ار پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے ان شہروں کے علاوہ دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرتے ہوئے کاسی قوم کے خلاف اپنی ان فتوحات کو مکمل کرتے ہوئے ان کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اے بادشاہ، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آشوریوں کا بادشاہ پلاسر قوملی اور لولوبی قبائل کو زیر کرنے کے علاوہ اور جنوب میں کاسی قوم کی ساری سلطنت کو اپنا ماتحت بنا لینے سے اب فارغ ہو چکا ہے۔ وہ یقیناً اب اپنے شمال میں بسنے والے ان گنت قبائل کا رخ کرے گا۔ ان کی حالت اپنے جرار لشکر سے ایسی کرے گا جیسی اس نے اس سے پہلے کاسی قوم اور مشرق میں بسنے والے قبائل کی ہے۔ لہٰذا اے بادشاہ، میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ قبل اس کے کہ آشوریوں کا بادشاہ پلاسر اپنے جرار اور خونخوار لشکر کے ساتھ تمہارے قبیلے کے علاوہ شمال میں بسنے والے ان گنت قبیلوں پر چڑھ دوڑے، ان کی بستی اور شہروں کو ویران اور کھنڈر بنا کر رکھ دے، میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ اس سے پہلے ہی تم لوگ حرکت میں آ جاؤ۔ قبل اس کے کہ پلاسر تم پر حملہ آور ہو، تم خود ایک متحدہ لشکر اور ایک متحدہ قوت کی صورت میں آشوریوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس سے تمہیں ان گنت فوائد حاصل ہوں گے، اور وہ اس طرح کہ اگر تم حملہ آور ہونے میں پہل کرتے ہو تو آشوریوں پر تمہارا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے گا۔ وہ یہ خیال کرنے لگیں گے کہ شمال کے قبائل متحد ہو کر ان سے زیادہ عسکری اور جنگی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے حملہ آور ہونے میں پہل کر دی ہے۔ ایسی صورت میں آشوری لشکر تمہارے خلاف جنگ کرتے ہوئے کترائیں گے۔ پلاسر تمہارے علاقوں میں دور تک یلغار کرنے میں ناکام رہے گا۔ اے بادشاہ، اب تم یہ پوچھو گے کہ آشوریوں کے خلاف ان شمالی قبائل کو جنگ کے لیے اکسانے میں آخر میری کیا منفیت ہے اور کیا سود مندی حائل ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ گو کہ میں بابل کا رہنے والا ہوں، لیکن میری ماں کا تعلق جھیل ارومیہ کے قریب ایک بستی سے تھا، لہٰذا یہ سارے علاقے مجھے عزیز ہیں۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ آشوریوں کا بادشاہ پلاسر ان علاقوں کو ویران کرے۔ اسی لیے ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی میں تمہیں یہ اطلاعات فراہم کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوں، تاکہ شمال کے یہ قبائل اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آشوریوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دیں، اور جو بھی حملہ آور ہونے میں پہل کرے گا وہی فائدے اور کامیابی میں رہے گا۔ عزازیل کے خاموش ہونے پر احلام قبیلے کے بادشاہ ماسان نے کہا، اے بابل کے رہنے والے عزازیل، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے آشوریوں سے متعلق ضروری اور اہم اطلاعات فراہم کی ہیں۔ تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ جو بھی حملہ آور ہونے میں پہل کرے گا وہی فوائد حاصل کرے گا، لہٰذا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ضرور آشوریوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کریں گے، تاکہ انہیں ہمارے علاقوں کے اندر گھس کر جنگ کرنے کا موقع فراہم نہ ہو سکے۔ ماسان کا جواب سن کر عزازیل خوش ہو گیا تھا۔ اس نے بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، تمہارے قبیلے سے نکل کر میں شمال میں بسنے والے دیگر قبیلوں کے بادشاہوں کی طرف بھی جاؤں گا، انہیں بھی آشوریوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے آمادہ کروں گا۔ اس کے بعد میں مشرق میں بسنے والے لولوبی اور قوتی قبائل کی طرف بھی جاؤں گا اور انہیں بھی اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ شمال کے قبائل کے پہلو بہ پہلو آشوریوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر ایک بار شمال اور مشرق کے سارے قبائل آشوریوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر آشوری آگے آگے اور یہ سارے قبائل ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہ سب قبائل آشوریوں کے مرکزی شہر نینوا تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے لیے بہترین مالی فوائد حاصل کریں گے، بلکہ آئندہ کے لیے ان سب قبیلوں کے لیے آشوریوں کی طرف سے ہر قسم کا خطرہ اور خوف ٹل کر رہ جائے گا۔ ماسان نے عزازیل کی یہ گفتگو غور سے سنی، پھر اس نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، اے عزازیل،
تمہیں میرے ہاں سے نکل کر دوسرے قبائل کی طرف جانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے گی، اس لیے کہ شمال اور مشرق کے ان سب قبائل کی طرف میں خود اپنے قاصد بھجواؤں گا، انہیں آشوریوں کے خلاف جنگ میں آمادہ کروں گا۔ وہ سب قبائل میرا کہاں مانتے ہیں، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان سب قبیلوں میں میرا قبیلہ بڑا ہے۔ ان علاقوں میں سارے بادشاہوں میں میں ہی سب سے بڑا اور طاقتور بادشاہ گنا جاتا ہوں، لہٰذا سب قبائل کے بادشاہ میری عزت اور احترام کرنے کے علاوہ میرے مشوروں پر عمل بھی کرتے ہیں، لہٰذا یہاں سے نکل کر تمہیں کسی اور قبیلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سارے قبائل کو آشوریوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کر لوں گا۔ بہرحال میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے بر وقت یہ ساری اطلاعات فراہم کر دی ہیں۔ ماسان کا یہ جواب سن کر عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، جو اطلاعات میں نے پہنچانی تھیں وہ پہنچا چکا ہوں، اب میں جاتا ہوں اور اس وقت کا انتظار کروں گا جب شمال اور مشرق کے سارے قبائل آشوریوں پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنے مرکز کی طرف سمٹ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل نے ماسان کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا اور پھر وہ اس کے محل سے نکل گیا۔